ایڈمنسٹریشن ایک بہت محنت طلب احساس بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اس فیلڈ میں کسی ہم کہتے ہیں کاہل یا کہ سست رفتار شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں. اور اگر کوئی کاہل سست آدمی کسی چور دروازے سے یعنی سفارشی دروازے سے اختیارات کے عہدے کو حاصل بھی کرتا ہے تو زیادہ دیر تک پائیدار نہیں ہوتا اور بہت جلد ان کی غلط منصوبہ بندی اور فیصلے پورے ادارے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اسی طرح وہ اپنے ساتھ جو کام کرنے والے جو اچھے اور بہترین کمپیٹنٹ لوگ اور دماغ ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے. ایک ایڈمنسٹریٹر کو یعنی مینیجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ایڈمنسٹریٹر کی خوبصورت بات یہ ہے جب وہ کسی ادارے یا کمپنی یا درسگاہ کو چلاتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی اور ضروری بات یہ ہے جب وہ بات کرے یا جب وہ اظہار کرے اس کا اثر اس کے ساتھ جو کام کرنے والوں پر ایسی ہو کہ ان کی زندگیاں ان سے بدلے. ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جیسے اوروں کو کھڑا کر سکے. ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ضروری یہ ہو کہ وہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہو یعنی انفلو آف انفارمیشن ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہو کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے ساتھ جڑے ہوں اور ان سے عشق کریں, ان کی ہر چیز پر عشق آ جائے یعنی پیار آ جائے. اگر یہ صلاحیت کسی ادارے کے سربراہ میں ہے تو اس کی درسگاہ اس کی ایڈمنسٹریشن کامیاب ہے. اگر اس کے ساتھ یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹر کامیاب نہیں ہے. اچھے ایڈمنسٹریٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس میں صبر اور برداشت کرنے والا یعنی وہ صبر اور برداشت کرنے والا ہو, وہ جلد بازی نہیں کرے, اس کی سوچ بڑی ہو. اقبال نے یہ کہا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے. کاروان کا میر بننے کے لیے یعنی سربراہ بننے کے لیے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کی سوچ بڑی ہوگی, وہ بڑے منزل کا مثالیتی ہوگا, اس کے احساسات میں اتنا خوبصورت مغل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جیے گا اور اس پر عاشق ہوگا. اپنی منزل کے بغیر اس درسگاہ کی جو مشن ہے یعنی ویژن اسٹیٹمنٹ سے جنون کی حد تک پیار کرتا رہا ہوگا اور اس پر تن من قربان کرنے والا ہوگا. وہ بڑی سوچ رکھنے والا ہوگا, وہ نگاہ بلند ہوگا, وہ سخن دل نواز ہوگا. ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے یعنی مینیجر کے لیے یا کہ لیڈر کے لیے کمپنی کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے جب وہ بات کرے تو لوگ اسے سنیں. میں سمجھتا ہوں ایز اے انٹرپرینیور اگر یہ کوالٹیز کسی بھی ایڈمنسٹریٹر کے اندر ہوں گے تو وہ آرگینک طریقے سے نیچرل طریقے سے اپنی کاروان کو ڈیولپ کرے گا. کہتے ہیں کہ کبھی بھی وسائل کی بنیاد پہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے. کتنی زمین یعنی پراپرٹی ہے آپ کے پاس اس ادارے کے لیے,
اس ادارے میں کتنا خوبصورت بلڈنگ موجود ہے، یعنی کتنی ہریالی ہے اس کیمپس میں، رنگ روگن کتنا ہے، روشنی کتنی ہے، یہ فرق کبھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرق صرف اس درسگاہ کو، اس ادارے کو یا کمپنی کو یا اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے چلانے والے کے اندر احساسات پر پڑتا ہے۔ وہ کامیاب ہوگا آپ کی سوچ پر، یہ اس درسگاہ کو چلانے والے کے اندر احساسات پر کامیاب ہوگا۔ جب تم اس ادارے کو اپنے احساسات پر ڈیولپ کرو گے تو تمہارے اندر ایک بہت بڑی جو فوج ڈیولپ ہوگی۔ تم چن چن کر ایک ایک پتا اکٹھا کرو گے، ہیرے موتیاں اکٹھا کرو گے، اور ان پتوں کی تربیت اپنے اخلاق، اپنی خوش اخلاقی، اپنے ایکشنز، اپنے ٹائم ٹیبل، اپنی کمیونیکیشن، اپنے نالج، اپنے کمپیٹنسیز، اپنے اسکلز، اپنے پیشن سے کرو گے۔ جب تم اس طرح کرو گے تو تمہارے پیچھے ایک فوج کا قافلہ ڈیولپ ہوگا۔ ادارے کو یعنی کمپنی کو یا انسٹیٹیوشن کو یا درسگاہ کو چلانے والے اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ میچ نہیں کرتے۔ اس ادارے کو چلانے میں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یا تو وہ بہت دیر تک منزل تک پہنچ جاتے ہیں یا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو جس مقصد کے لیے اس ادارے کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا ہے تو اس کا اظہار اپنی وجود سے کرو، اور وہ ہوگا جب آپ ادارے کے اندر جو تمہاری لائن آف ایکشن اور جو اس کے ایکسپریشنز ہیں، جو تمہارے روزمرہ کا روٹین ہے، جو تمہاری بیہیویئر ہے، اور جو تمہارے کمیونیکیشن ہے، اور جو تمہارا امپیکٹ نیچے لیول پہ اور وہ لوگوں پر اثر انداز ہو، وہ پاک دل ہو، تو بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن ایک